بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے نوشیروان کا انصاف، اور اس کی ادیبہ ہیں یعنی اس کی لکھنے والی ہیں عطیہ پروین۔ یہ نوشیروان جو ہے یہ ایک ایرانی بادشاہ ہے، اور یہ بادشاہ بہت زیادہ انصاف پسند تھا۔ اس کے عدل و انصاف کے کئی قصے مشہور ہیں، اس لیے تاریخ میں انہیں نوشیروان عادل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عادل کا مطلب ہوتا ہے عدل کرنے والا، اور عدل کرنے والا مطلب انصاف کرنے والا۔ تو بہت سارے قصے ہیں نوشیروان کے جو مشہور ہے، جس میں سے ایک قصہ تو بہت ہی زیادہ مشہور ہے جو آپ نے سنا بھی ہوگا شاید، کہ نوشیروان نے ایک مرتبہ ایک محل جو ہے تعمیر کروایا تھا، اور وہ محل کی تعمیر کے لیے جو جگہ اس نے چنی تھی اس میں محل کے بازو ہی میں ایک بڑھیا کی جھونپڑی تھی۔ اور جب محل کی تعمیر شروع ہوئی تو وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اتنا بڑا، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا محل تعمیر ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایسی چھوٹی سی بوسیدہ سی جھونپڑی اچھی نہیں لگ رہی ہے، بھلی نہیں معلوم ہو رہی ہے۔ تو نوشیروان نے بھی سوچا کہ ہاں یہ جو ہے وہ ایک محل میں ایک داغ ہے، اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ تو وہاں پر جو بوڑھی عورت رہا کرتی تھی اس سے نوشیروان نے کہا تھا کہ میں تم کو اس سے بہتر مکان بنوا کر دے سکتا ہوں، تم یہ جگہ مجھے دے دو، تم یہ جھونپڑی مجھے دے دو، اور کیونکہ یہ میرے محل کے بازو میں ہے، اور کیونکہ محل کے بازو یہ جھونپڑی اچھی نہیں لگ رہی ہے، تم چاہو تو میں تم کو اس سے بہتر مکان بنا کر دے سکتا ہوں۔ تو اس بڑھیا نے جواب دیا تھا کہ میرے آبا و اجداد یہیں پر رہتے تھے، میں بچپن سے یہیں پر پلی بڑھی، اور اب میں اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں اور مجھے اس جگہ سے اتنی محبت ہو چکی ہے کہ میں یہاں سے کہیں جانا نہیں چاہتی۔ اور کہا جاتا ہے کہ بڑھیا جب پھر بادشاہ نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن محل تعمیر ہو گیا، بڑھیا کی جھونپڑی جوں کی توں رہی، لیکن جب بڑھیا چولہا جلاتی تھی تو اس کا دھواں جو ہے وہ بادشاہ کے محل کی طرف آتا تھا، جس سے محل کی عمارت کے خراب ہونے کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ لیکن پھر بھی بادشاہ نے اس کے ساتھ رعایت کی اور اس کی جھونپڑی کو نہیں ہٹایا۔ اور بڑھیا نے اس وقت اسے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس تو اتنا بڑا ملک ہے لیکن مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن تم کو میری ایک چھوٹی سی جھونپڑی سے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو بادشاہ، اگر تم اسے رہنے دو گے تو رہتی دنیا تک کے تمہارے عدل و انصاف کے چرچے رہیں گے۔ اور صحیح بات ہے کہ وہ بات جو ہے وہ تاریخ میں لکھی گئی کہ اس نے اتنا بڑا محل تعمیر کروایا تھا لیکن وہاں سے اس نے بڑھیا کی جھونپڑی کو نہیں ہٹایا تھا۔ تو یہ کتنا بڑا انصاف ہے، یہ کتنے بڑے انصاف کی بات ہے۔ تو ایسے کئی قصے اور بھی موجود ہیں، لیکن یہاں پر جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ان میں سے ایک ہے، ایک واقعہ ہے جو یہاں اس سبق میں بیان کیا گیا ہے۔ تو بیٹا آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، جس کا نام ہے نوشیروان کا انصاف۔ نوشیروان عادل ایران کا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ وہ بہت انصاف پسند اور رحم دل تھا۔ ایک بار وہ شکار کھیلنے نکلا۔ پرانے زمانے میں جب شکار کو جاتے تھے تو بڑی دھوم دھام ہوتی تھی۔ وزیر، مشیر، محافظ، سپاہی، باورچی اور دوسرے ملازم ساتھ ہوتے تھے۔ گھوڑے، ہاتھی، خیمے، ان سب کی وجہ سے جنگل میں ایک شہر بس جاتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ نوشیروان جو ہے بہت مشہور، ہم جانتے ہیں کہ بادشاہ ہے، بادشاہ گزرا ہے۔ وہ کیسا تھا؟ انصاف پسند تھا، اور ساتھ ہی ساتھ رحم دل بھی بہت تھا۔ اب بادشاہ کا جو ہے وہ مشغلہ ہوتا تھا یا شوق ہوتا تھا کہ وہ شکار کھیلا کرتے تھے، اور شکار کھیلنے کے لیے جب بادشاہ جایا کرتے تھے تو
شکار کے لیے اتنی دھوم ہوتی تھی، شکار کو جاتے تھے تو اتنی دھوم دھام ہوتی تھی، بلکہ ایک جہاں وہ جاتے تھے تو اتنی چیزیں ساتھ میں لے کر جاتے تھے کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا شہر بس جاتا تھا. اتنے سارے لوگ، اتنا سارا ساز و سامان، جس کی وجہ سے وہاں پر ایک چھوٹا سا شہر بس جاتا تھا. کیا کیا ساتھ لے جاتے تھے؟ وزیر تو ہم جانتے ہیں، مشیر مشورہ دینے والے، محافظ حفاظت کرنے والے جو سپاہی ہوتے ہیں، سپاہی، باورچی اور دوسرے ملازم بھی ساتھ ہوتے تھے. ظاہر سی بات ہے، کھائیں گے پیئیں گے شکار کریں گے تو ساتھ میں باورچی کا ہونا لازم ہے، اور بہت سارے ملازم بھی ساتھ ہوتے تھے. پھر اس کے علاوہ بادشاہ کے کئی ساتھی بھی اس میں شامل ہوتے تھے. پھر گھوڑے، ہاتھی، خیمے کہتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے مطلب جنگل میں پڑاؤ ڈال کر اور کپڑوں کے خیمے بنائے جاتے تھے جس کے اندر بادشاہ رہا کرتے تھے. تو وہ بھی بہت خوبصورت بنائے جاتے تھے، بہت اچھے بنائے جاتے تھے. ان خیموں کو بنا کر پھر بادشاہ کے آرام کی ہر چیز اس میں موجود ہوتی تھی، اور ان کے جو ساتھی ہوتے تھے ان کے بھی آرام کی ہر چیز اس کے اندر موجود ہوتی تھی. تو اتنا سارا ساز و سامان لے جانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ گھوڑوں کی ضرورت پڑے گی، ہاتھی کی ضرورت پڑے گی. جب شکار پر جائیں گے تو گھوڑے لے کر جائیں گے. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ جنگل میں کیا ہوتا تھا کہ ایک پورا شہر بس جاتا تھا. 9 شیرواں کے ساتھ بھی یہ سب سامان تھا. دن بھر شکار ہوتا، رات کو آرام کرتے، طرح طرح کے کھانے پکتے، اور بھی دوسری چھوٹی موٹی تفریحات ہوتی. سب کا دل بہلا رہتا. یعنی دن بھر شکار ہوتا تھا، پھر رات کو تھک کر آتے تھے، آرام کرتے تھے، طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے تھے، انواع و اقسام کے، یعنی کئی طرح کے کھانے بنائے جاتے تھے، اور بہت ساری چھوٹی موٹی تفریحات، مطلب اور بھی کچھ دلچسپی کا سامان اس میں ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے سب کا دل بہلا رہتا. ایک دفعہ 9 شیرواں نے شاہی باورچی خانے کی دیکھ بھال کرنے والے افسر سے فرمائش کی، ہرن کے بہترین کباب آج دسترخوان پر ہونے چاہیے. اب کیا فرمائش کی بادشاہ نے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ شکار کرتے تھے تو ہرن کا شکار کرتے تھے، اور ہرن کا گوشت جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے، اور شکار کر کے لایا جاتا تھا اور پھر اسے طرح طرح سے پکا کر کھایا جاتا تھا. تو بادشاہ نے کیا کہا، اپنے باورچی خانے کے افسر سے کیا کہا، سب کی ذمہ داریاں بانٹ دی جاتی تھی، اور باورچی خانہ بھی کسی افسر کے ذمہ رہتا تھا جو سب دیکھتا تھا کہ آج کیا بنے گا. بادشاہ کو جو پسند ہوتا تھا وہ بنایا جاتا تھا. تو بادشاہ نے کیا فرمائش کی کہ آج ہرن کے بہترین کباب دسترخوان پر ہونے چاہیے. یعنی کیا کھانا چاہتا تھا وہ؟ کباب کھانا چاہتا تھا ہرن کے. داروغہ نے سر جھکا کر کہا، جو حکم سرکار. اب افسر کا یا داروغہ کا تو کام ہی ہوتا ہے بادشاہ کی بات کو ماننا. بادشاہ جو حکم دے گا وہ تو انہیں ماننا ہی پڑے گا. تو اس نے کہا، کیا کہا؟ جو حکم سرکار. کباب بنانے کا انتظام کیا جانے لگا. اب کیا ہوا؟ چلیے بھائی، بادشاہ نے افسر سے کہا، افسر نے باورچی سے کہا، اب کباب بنانے کا انتظام کیا جانے لگا. اب جب کوئی چیز بنانا ہوتی ہے تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے گھر میں کہ اس کے لیے پہلے تیاری کی جاتی ہے، سارے مسالے اکٹھے کیے جاتے ہیں، ساری چیزوں کو تیار کیا جاتا ہے، تب کہیں جا کر کوئی چیز بنتی ہے. تو کباب بنانے کا انتظام کیا جانے لگا، مگر ایک عجیب بات ہوئی. باورچی ڈرتا ڈرتا افسر کے پاس آیا. اب کیا ہوا؟ کچھ عجیب سی بات ہو گئی جس کی وجہ سے باورچی ڈرا ڈرا کس کے پاس آیا؟ افسر کے پاس آیا، اور دھیرے سے بولا، حضور جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں. کیا کہا اس نے؟ جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں. کس نے کہا؟ باورچی نے کہا. اور وہ باورچی کیسا آیا تھا؟ ڈرتا ڈرتا آیا تھا. جان کی امان پاؤں سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ میری جان نہ لیں تو، کیونکہ پرانے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ بادشاہ بھی اکثر ذرا ذرا سی باتوں پر لوگوں کے سر قلم کر دیا کرتے تھے، اور جو ان کے افسر ہوا کرتے تھے وہ بھی بہت زیادہ مطلب غصے سے اور بہت زیادہ سزائیں دے کر لوگوں کو ڈرا کر رکھا کرتے تھے. تو اس نے کیا کہا؟ جان کی امان پاؤں، یعنی اگر آپ میری جان بخش دیں، اگر آپ مجھے میری جان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. تو ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں
اپنے اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.